اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مکہ کی فضا ظلم، شرک اور جاہلیت سے بھری ہوئی تھی۔ بتوں کی پوجا عام تھی، حق دبایا جاتا تھا، کمزوروں کو ستایا جاتا تھا۔ دلوں میں سچائی اور روشنی کی تڑپ موجود تھی، مگر راستہ کوئی دکھانے والا نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر قدرتی طور پر آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کی۔ کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا وہاں ہی رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے، پھر توشہ لے کر وہاں جا کر خلوت گزیں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا۔ آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اے محمد پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ پس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے۔ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت ختیجہ کے ہاں تشریف لائے، فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنے زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی، کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے، عبرانی زبان کے کاتب تھے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے، کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے، یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے
تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ یہ الفاظ گویا آنے والے وقت کی تصویر دکھا رہے تھے۔ نبوت آسان راستہ نہیں تھی، بلکہ قربانی اور صبر کا راستہ تھا۔ کچھ دن تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے۔ پھر اللہ کا حکم دوبارہ آیا کہ اب اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور برائی سے دور رکھو۔ یہ اعلان دراصل دعوت اسلام کی ابتدا تھی۔ پہلی وحی نے واضح کر دیا کہ اسلام کی بنیاد علم پر ہے۔ سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی۔ قلم اور تعلیم ہی وہ ذریعہ ہیں جن سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ اس وقت سے ظلم اور باطل کا خاتمہ شروع ہو گیا۔ اس لمحے سے ہدایت اور روشنی کا دروازہ کھل گیا۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر اور معاشرے میں سکون آئے تو ہمیں بھی قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا ہوگا۔ جس دل میں قرآن اتر جائے وہ کبھی گمراہ میں نہیں بھٹکتا۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کا سچا طالب علم بنا، ہمیں جہالت کے اندھیروں سے بچا، ہمیں علم، صبر اور ہدایت کی روشنی عطا فرما، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔